کی ایک تعلیم سے حیات جاویدانی ملتی ہو، خود جو مرکز فیض ہو اس کے لیے فنا ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو میں عرض کروں گا، اگرچہ اپنی جگہ شاید شہداء کی شان کے خلاف سمجھی جائیں، مگر جب بلندتر منزل سامنے آ جائے تو پھر ہر بلندی جھک جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں بے شک شہادت بہت بڑا مرتبہ صحیح، مگر جب رسول کے ایک تعلیم پر اثر کا نام ہے تو میں نے کہا، میں تو یوں کہوں گا، یہ پہلے ہی میں نے کہہ دیا، کوئی نہ کہے شہیدوں کی شان کے خلاف، شان ان کی رسول کے شان کے سامنے تھوڑی رہتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جس کے دروازے سے زندگانی جاوید کی بھیک تقسیم ہو رہی ہو، دیجیے بلند، تو سرکار والا بس اب زیادہ آگے نہیں بڑھوں گا، تو میں تصور نہیں کر سکتا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس حیات سے محروم ہوں جو شہداء کے لیے بنص قرآن ثابت ہے، اور جس کے وہ بھی قائل ہیں جو رسول کی حیات کے قائل نہیں ہیں۔ یہ ستم ظریفی ہے کہ رسول کی حیات معرض بحث ہے، لیکن شہیدوں کی حیات کے سب قائل ہیں، شہیدوں کی حیات کو سب مانتے ہیں۔ تو اب مگر اب ایک سوال جو خامخواہ کیا جاتا ہے وہ بھی غلط، کہ جو زندہ جاوید ہو اس کا ماتم نہیں کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے ایسا جاہل آدمی رسول کو زندہ سمجھ رہا ہے، اور رسول کی بیٹی اس حقیقت سے واقف نہیں تھی کہ میرے باپ زندہ جاوید ہیں۔ لیکن یہ واقعہ ہے کہ دنیا میں کوئی بیٹی باپ کو اتنا نہیں روئی ہوگی جتنا سیدہ عالم اپنے باپ کو روئی، اور عالم یہ کہ نہ دن کو چین نہ رات کو آرام۔ بخدا کتابوں میں بعض ایسی باتیں دیکھنے میں آ جاتی ہیں، اور پھر جب کتابوں میں ہیں تو سننے میں بھی بہت آئی ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، مگر مجھے تو اس کے تصور سے تکلیف ہوتی ہے کہ گریے سے روکنے کی ابتدا اسی وقت ہو گئی تھی، مگر بس ذرا تمیز و بدتمیزی کا فرق تھا، لیکن یہ کہ ابتدا اسی وقت سے ہو گئی تھی۔ مگر اب تکلیف مجھے کیوں ہوتی ہے کہ کون ایسا ہے کہ جس کے محلے میں کبھی کوئی غمی نہ ہوتی ہو، کوئی سانحہ نہ ہوتا ہو، اور اگر محلے کے کسی گھر میں کوئی غمی ہو جائے تو کوہرام سے وہاں کے نیند تو بے چین ہوگی، کھانا تو خوشگوار نہیں ہوگا، چاہے شناسائی بھی نہ ہو اس سے، کیونکہ اب ایک موضوع کے متعلق ایک جملہ آ رہا ہے کہ غم وہ چیز ہے کہ غیر متعلق کو متعلق بنا دیتا ہے۔ خوشی میں وہی شرکت کرتا ہے جو پہلے سے شناسائی رکھتا ہو، لیکن غم میں فطری طور سے وہ بھی شریک ہو جاتا ہے۔ افسردہ دل افسردہ کنہ دنجمہ نہیں رہا۔ تو گھر میں کوئی غیر مذہب اس کے یہاں گریا ہو رہا ہو تو پھر آپ کو ہنسنے میں تو دلچسپی نہیں ہوگی، قہقہے لگانے کو دل نہیں چاہے گا۔ ایک ملال کی فضا تو باوجود اجنبی ہونے کے آپ کے گھر میں بھی ہو جائے گی، نہ کھانے میں دل مزہ ملے گا نہ سونے میں، لیکن
1400 برس کے اخلاق کی پستی کے باوجود آج کسی کی انسانیت یہ اجازت نہیں دے گی کہ وہ اس گھر پر جائے اور جا کے کہلوائے کہ بھئی تم لوگوں کے رونے سے ہماری نیند بے چین ہوتی ہے، تمہارے رونے سے ہمیں کھانے میں مزہ نہیں ملتا۔ آج اخلاق کی انتہائی پستی کے باوجود انسانیت ہرگز اجازت نہیں دے گی۔ لیکن اب میں کیا کروں کہ اس مجسم خلق عظیم اور معلم انسانیت کے دنیا سے اٹھنے کے ساتھ ہی یہ نمونہ آس پاس والوں میں ارے جو فاطمہ زہرا کے ہمسائے تھے وہ کیا رسول کے ہمسائے نہیں تھے؟ اس کے معنی ہے کہ پاس رہنے سے کوئی اثر نہیں ہوتا جب تک صلاحیت ظرف نہ ہو۔ کہ اس وقت یہ مثال سامنے آتی ہے کہ پورا وفد آتا ہے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس اور آ کے کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سے کہیے کہ دن رات وہ گریا کرتی ہیں تو نہ ہمیں رات کو نیند آتی ہے نہ ہمیں کھانا پینے میں مزہ ملتا ہے، تو ہماری طرف سے یہ کہیے کہ یا دن کو روئیں، یعنی ابھی تک بھی کم سے کم گریے کے بدعت ہونے کا تصور نہیں ہوا تھا، ورنہ یہی کہہ دینا کافی تھا۔ نہیں، یہ کہہ رہے ہیں اپنی زحمتوں کا ذکر کہ یا دن کو گریا کریں رات کو خاموش رہیں، یا رات کو گریا کریں دن کو خاموش رہیں۔ اب مجھے اور آپ میں سے ہر ایک کو اس فرمائش کو سننے سے تکلیف ہوئی تو علی کے دل پر کیا گزری؟ مگر وہ اس امین کا جانشین تھا کہ جس نے ایسے پیغام کو بھی پہنچانا ضروری سمجھا۔ فرمایا میں تمہاری بات جا کے کہہ دیتا ہوں۔ اب گئے اور بتقاضائے بلاغت کتنا ہی ہلکا کر کے ارشاد فرمایا ہو، لیکن جو اصل بات تھی وہ تو کہنا ہی تھی۔ تو پہلے تو سید عالم نے یہ جواب دیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہاری زحمتوں کی عمر طولانی نہیں ہے، مجھے میرے بابا خبر دے چکے ہیں کہ میں بہت جلد ان کے پاس چلی جاؤں گی۔ جواب تو یہ دے دیا، اور اس کے بعد کیا کہ اور میں کوشش بھی کروں گی ان کی شکایت کو دور کرنے کی۔ تو اب اس کے بعد جو کوشش کی تو گریے پر تو بس نہ تھا کہ اس کے لیے اوقات کا تعین کر سکتے ہیں، مگر بس صبح ہوتی تو حسنین کا ہاتھ میں لیتی تھیں اور جنت البقیع میں چلی جاتی تھی۔ بعض وقت بہت سے کتابوں کی روایتیں سمجھ میں نہیں آتی جب تک آدمی فریضہ حج سے سبکدوش نہ ہو اور وہاں جا کے دیکھیں نا۔